السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جلد ہی نادان بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس قبلے پر وہ پہلے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 142 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور اسی روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بھی روایت کیا ہے دوسری سند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا، یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہی حکم ہوا تھا۔ بعد میں حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجئے، اور عصر کی جو نماز تھی وہ پہلی نماز تھی جس میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے اس میں سے ایک آدمی دوسری مسجد کی طرف نکلے تو وہاں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور عصر کی نماز میں بھی وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے یہ کہتا ہوں کہ ابھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جیسے ہی اعلان کیا وہ لوگ رکوع میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، رکوع کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہی وہ لوگ فوراً جو ہے قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہونے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے، مر گئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ان لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو ہم لوگوں کو یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کی نماز کا کیا حل ہوا، کیونکہ وہ لوگ تو کعبۃ اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے ہیں، تو ان لوگوں کی نماز کا کیا حل ہوا۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کے ٹکڑے میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمانکم کا مطلب صلاتکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہاری نماز کو ضائع کر دے گا۔ اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، لہذا اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے، اور یہی روایت تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی ہے۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے تقریباً 16-17 مہینے تک، اور اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ چاہت تھی کہ آپ کو یہ حکم دے دیا جائے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور اسی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کبھی آسمان کی طرف رخ بھی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 144 میں بیان فرمایا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، لہذا ہم عنقریب اور جلدی ہی اس قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اب مسلمانوں کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ بیت اللہ ہوگا، بیت اللہ قبلہ ہوگا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ جاننا پسند کیا کہ ہم لوگوں نے جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے ان نمازوں کا کیا ہوگا، یا وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اب وہ انتقال کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور اب قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا ٹکڑا نازل کیا، یعنی پورے آیت کریمہ نازل فرمائی کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس باب میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس باب میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، جن حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو اس وقت ہی آپ کو حکم دے دیا گیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، حالانکہ آپ مکہ کے اندر ہیں، آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے اور آپ کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تو شرک و کفر میں ہیں، بت پرستی میں ہیں، اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، لہذا مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو بیت المقدس کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ اکثر کعبۃ اللہ کا جو رکن یمانی اور حجر اسود ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ہی نماز پڑھتے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں۔ تو ویسے کیسے ہوتا تھا کہ سامنے کعبۃ اللہ بھی پڑھتا تھا، سامنے کعبۃ اللہ بھی پڑھتا تھا اور بیت المقدس بھی پڑھ جاتا تھا۔ مثال کے طور پر یہ کعبہ ہے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، تو ٹھیک اس کے سامنے ادھر بیت المقدس، ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر بیت المقدس ٹھیک اس کے سامنے ہوتا تھا، اور اسی رستے میں آگے مدینہ بھی ہے، اسی رستے میں آگے مدینہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت کا حکم دے دیا گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ کو سامنے رکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ کعبہ ہے، مکہ ہے، ادھر اس طرف جو ہے مدینہ ہے اور اس طرف جو ہے وہ فلسطین ہے، یہاں بیت المقدس ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے آئے تو اب تو کعبۃ اللہ جو ہے پیچھے سامنے نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ مدینے کے اندر بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھتے تھے لیکن دل میں چاہت تھی کہ جو بیت اللہ ہے، جو ابراہیم خلیل الرحمن کا بنایا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس طرف اگر ہمارا قبلہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے تھے اور آسمان کی طرف رخ کر ہمیشہ چہرہ بھی اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ اب آپ کو بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو یہودی تھے، جو کافر و مشرک تھے، جو منافق تھے، جو ہدایت سے دور تھے، ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہونے لگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب پورے یعنی وہاں پر کی جو مسلمان کمیونٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے حق پر تھے، ایسی دعوت دے رہے تھے جو ان کے مزاج کے خلاف تھا، تو اب ان لوگوں کی نگاہ ہمیشہ ایسے ہی چیزوں پر تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اسی کو جو ہے ایک ایشو بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیجئے، تو باتیں بنانا شروع کر دیا۔ کیا باتیں بنانا شروع کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس بات کو نازل بھی فرمایا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جو پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا آخر اسے کیوں لوگ دوسری طرف پھر گئے؟ یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیوں ان لوگوں کو برا لگا؟ کیونکہ بیت المقدس ان کا بھی قبلہ تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا باتیں بنانا شروع کر دی کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آخر اس سے یہ لوگ کیوں پھر گئے اور بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کرنے لگے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جو ہے اسی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ مشرق اور مغرب کا مالک
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اس لیے مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ما واللہ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ اپنے بندوں کو جس طرف رخ کرنے کا حکم دے گا بندے اس طرف رخ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج کہے گا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج کہے گا کہ نہیں اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ ہر دن اگر الگ الگ حکم دے گا، بندوں کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہی حکم مانے، کیونکہ بندہ کیا ہے؟ اللہ کا غلام ہے، لوگوں کا غلام نہیں ہے، سماج و معاشرے کا غلام نہیں ہے، رشتوں ناتوں کا غلام نہیں ہے. بندہ اللہ کا غلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ پورب کو قبلہ سمجھ لو، پچھم کو قبلہ سمجھ لو. نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لو، اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کر لو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ لو، اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور خادم سمجھ لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو حکم دے گا ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم اسی وقت اس حکم کو مانیں گے، اسی وقت اس حکم کو مانیں گے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، وہ جو حکم دے گا ہم اسی کو مانیں گے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اور اس کے ماننے کا جو جذبہ آدمی کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، دراصل یہی وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہی وہ صراط مستقیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی جو اصل قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے. اسی لیے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا ہی عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے خلیل الرحمان کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث مسند احمد کی ہے، اور یہ حدیث مختلف الفاظ میں دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ مسلمانوں سے جو حسد کرتے ہیں، جتنا حسد جمعہ کے دن کے بارے میں کرتے ہیں اتنا حسد کسی کے بارے میں نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی ہدایت مسلمانوں کو دی اور ان کو گمراہ کر دیا. اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی جمعہ کے بارے میں. جمعہ کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی کہ تمہارا جو ہے ہفتے کی عید ہے، اور ان کو ہدایت نہیں دی. اسی لیے یہ لوگ بہت حسد کرتے ہیں. اور جتنا حسد یہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے پر کرتے ہیں اتنا حسد یہ کسی چیز کے اوپر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہو، مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی لیکن ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. اسی طرح سے آمین بولنے پر بھی، یعنی نماز میں جو امام کے پیچھے جو امام صاحب جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے جواب میں جو مسلمان بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، جتنا اس سے یہودی چڑھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں چڑھتے ہیں. مسلمان جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے جو آمین کہتے ہیں، اس سے یہودی جتنا چڑھتے ہیں اتنا کوئی نہیں چڑھتے ہیں. یہودی ہی سب سے زیادہ چڑھتے ہیں. اور ضمناً اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نماز میں امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے جواب میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دل میں آمین کہہ دیتے ہیں یا دھیرے سے آمین کہہ دیتے ہیں، یہ بات بلا دلیل ہے. اس بات کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ مسجد میں کعبۃ اللہ میں نماز لوگ پڑھتے تھے تو اتنے بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی، پوری مسجد. صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل ہے، صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل ہے، صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے. لہذا جب نماز پڑھیں اور جہری نماز ہو اور امام صاحب زور سے جب سورہ فاتحہ پڑھیں
تو سورہ فاتحہ امام صاحب کے ساتھ پڑھا جائے، اور جب امام صاحب والضالین کہیں تو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔